یہ ہے ایک عورت کی کہانی، جمیل کی، ابو لہب کی بیوی، جس کا نام ہمیشہ کے لیے ذلت اور جہنم کی آگ کے ساتھ جاڑ گیا۔ جمیل قریش کے معزز سردار ابو سفیان کی بہن تھی۔ اسے اپنے نسب اور دولت پر ناز تھا۔ وہ غرور، تکبر اور ضد میں ڈوبی ہوئی عورت تھی، مگر اسلام کے آنے کے بعد اس نے سب سے زیادہ دشمنی رسول اللہ کے ساتھ کی۔ مکہ کے بازاروں اور گلیوں میں وہ رسول اللہ کے خلاف زہر گھولتی، عورتوں کو اکٹھا کرتی اور کہتی کہ محمد ہماری بربادی کا باعث ہے۔ وہ اسلام کا مذاق اڑاتی اور دوسروں کو بھی بھڑکتی۔ رات کے اندھیروں میں وہ کانٹے اور لکڑیاں اکٹھی کرتی اور رسول اللہ کے گھر کے دروازے اور راستوں پر ڈال دیتی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ اسی لیے قرآن نے اسے حمال الحطب کہا، لکڑیاں ڈھونے والی، مگر حقیقت میں وہ لکڑیاں اپنے ہی جہنم کا ایندھن بن رہی تھیں۔ ابو لہب اس کا شوہر اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ ابو لہب مجموع میں اسلام کا انکار کرتا اور جمیل گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکتی۔ جب سورت لہب نازل ہوئی تو اس میں صرف ابو لہب ہی نہیں بلکہ جمیل کا بھی ذکر آیا۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ وہ جہنم میں لکڑیاں ڈھونے والی ہوگی اور اس کے گلے میں کھجور کی رسی ڈالی جائے گی۔ یہ سن کر جمیل آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں اٹھایا اور رسول اللہ کو ڈھونڈنے نکلی۔ اس نے کہا، میں نے محمد کی حجب کی ہے، مگر جب وہ اب کے قریب پہنچی تو اللہ نے معجزہ کر دیا۔ اسے رسول اللہ نظر ہی نہ آئے حالانکہ اب سامنے موجود تھے۔ اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور باتیں کرتی واپس چلی گئی۔ دنیا میں وہ زیورات پہنتی تھی، مال پر فخر کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو زخمی کرتی تھی، لیکن آخرت میں یہی زیورات آگ میں پگھل گئے اور یہی زبان جہنم میں جلتی ہوئی آگ کا ایندھن بنی۔ وہ عورت جو مکہ کی گلیوں میں فخر سے چلتی تھی، آج قرآن میں مثال کے طور پر ذکر کی جاتی ہے، ایک عورت جو جہنمی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ انجام ہے ان سب کا جو حق کا انکار کریں اور اللہ کے رسول کو ستائیں۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ایمان پر قائم رہیں اور رسول اللہ سے سچی محبت کریں۔ آمین۔